28 سفر کو میرے رسول کی شہادت ہے، 29 30 یکم 2 کو لوگ بطول کو پرسہ دینے آ گئے۔ میں مسائل پڑھوں گا۔ 29 30 یکم 2 چوتھے دن 3 دن لوگوں نے انتظار کیا۔ چوتھے دن میں نوجوان بعض اوقات ذاکرین واضح نہیں کر پاتے پڑھتے پڑھتے کہ پہلے زخمی ہوئی تھی یا پہلے حق لینے گئی تھی۔ پہلے زخمی ہوئی ہے، حق لینے بعد میں گئی۔ اس کا مطلب ہے 2 نمازوں کے درمیانی وقت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد۔ سادات و غیر سادات، شیعہ سنی حضرات، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ نے زخمی ہونے کے بعد میرے مولا علی کو کچھ وصیتیں کی، لیکن وہ وصیتیں پڑھنے سے پہلے، بی بی کی شہادت پڑھنے سے پہلے، سیدہ کا جنازہ پڑھنے سے پہلے، مخدومہ کی تدفین پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ اپنی ان بیٹیوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان بہنوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان سے کہوں گا کہ روزانہ نا دانے والے تسبیح پہ تسبیح پڑھ لیا کرو، لیکن روزانہ ایک نماز میں نا تسبیح ہاتھ پہ پڑھا کرو۔ اور جب ہاتھ پہ پڑھا کرو تو پھر رخ جنت البقیع کی طرف کر کے کہا کرو، محمد کی بیٹی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ۔ جزاک اللہ مرحبا، آباد، سلامت۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا اور کوئی وقت سے آئے نہ آئے، مومنات وقت سے آ جائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مرد وقت پہ آئیں نہ آئیں، مومنات وقت پہ آ جائیں۔ بابا جی ابھی صف نہیں بچھی ہوتی، بطول آ جاتی۔ جزاک اللہ مرحبا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آگے بڑھوں، جب آپ آئیں یہاں پہ حاضر ہوں تو جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ جہاں تک آپ نہیں جا سکتے نا وہاں میرے مولا سجاد بیٹھتے۔ کوشش کریں کہ آداب مجلس بھی ملحوظ رہیں، ندیم رہیں۔ شہزادی نے کچھ وصیتیں کی ہیں زخمی ہونے کے بعد۔ زخم میں شہزادی کے پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ میں حسین کے دنوں میں حسین کی ماں کے زخم چھوڑ جاؤں تو یہ میرے منصب سے بددیانتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ بطول کتنی زخمی تھی، وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، لیکن میں ضرور پڑھوں گا۔ ہاں، وصیتیں شہزادی نے کی اور وہ وصیتیں کلیجہ چیر بھی تھی کہ میں یا علی جی سیدہ میرا جنازہ رات کو اٹھا۔ سسکیوں میں رو لو، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا۔ بابا جی آپ گھر چلے جاتے ہیں،
لوگ سید کے دربار پہ چرانہ کرنے آتے ہیں، یہ کسی کی مظلومیت کا صدقہ ہے، لیکن شہزادی کیا وصیت کر رہی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، اور یا علی جہاں نشان کے آثار ہونا، جو بندہ فکر سمجھ گیا شاید اسے اس سے آگے سننے کی ضرورت نہ رہے، یا علی جہاں قبر کی نشان کے آثار ہونا وہاں پہرا دینا۔ سیدہ آپ کا یہ گریہ قبول فرمایا، اتنی زور سے رونے والا، یا علی وہاں پہرا دینا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ آپ کو کون سمجھائے گا؟ یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے، میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں، میں شہزادی کا کھڑا ہونا بھی پڑھوں گا، میں شہزادی کا زخمی ہونا بھی پڑھوں گا، میں شہزادی کا جنازہ بھی پڑھوں گا۔ یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے، یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے، یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، کیسے سمجھاؤں یار، یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، سیدہ گھر میں کیوں نہیں؟ فرمایا یا علی رات کو میری زینب قرآن پڑھتی ہے، سیدہ سلامت رکھیں، مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھیں۔ یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا، میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں، یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے اگلا فکرہ بڑا مشکل ہے، سید اور غیر سید برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا، اور یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند بھی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لانا۔ مالک تیری زندگی کرے، میری بیٹی کبھی روشنی میں مدینے کی گلیوں میں نہیں آئی، میں کہتا ہوں سیدہ وہ جہاں بازار میں چرانا تھا، سیدہ سلامت رکھے، مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا علی کچھ بندے میں ان کے نام بتا دیتی ہوں، وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اچھا سیدہ نہیں آئیں گے۔ یا علی اب جو غیر سید ہو نا اور صداقت سیدہ کی گواہی دیتے ہو، تو میں تمہاری فضیلت سنانے جا رہا ہوں۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا، یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ پھر کہہ رہا ہوں شہزادی آپ نے کچھ لوگوں کا منع کر دیا، یہ عمار کا بالخصوص کا ہے، اسے میرے جنازے میں بلانا۔ عمار کی وصیت کیوں؟ شہزادی فرماتی مجھے حسن نے بتایا جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائے نا تو عمار ان میں جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ دھاڑے مار کر ہو یار، کیوں شرما کے رو رہے؟ آئے سیدہ کہہ کے رو، وہاں عمار جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ اور یا علی مجھے قبر میں خود اتارو، یا علی مجھے قبر میں خود اتارو، اور تلقین کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، ویسے جنازے کی بھی نہیں، جنازہ بھی شریعت زندہ رکھنے کے لیے، تلقین بھی زندہ رکھنے کے لیے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو سمجھے کون نہ سمجھے۔ یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور یا علی جب میری تلقین پڑھو تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا،
ایک منزل بلند کرتے ہو، میں قریب آ گیا، یا علی میرا دایاں کرنا نہ ہلانا، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بتاؤں پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں قریب آ گیا ہوں، سنا کہ پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اس سے ڈاکٹر صاحب ہر بندے کو، موزیکم شالی ہر بندے کو، ہر میری بہن کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے جوان بزرگ معاف کریں گے، 3 جمادی الثانی جب گزر جائے نا تو 3 جمادی الثانی کی شام کے بعد آپ نے سونا نہیں۔ میں فکرہ کہہ کے یہاں سے چلا جاؤں، آپ دھاڑے مار کے روتے نہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں سونا؟ کیوں؟ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگے۔ شرما کے رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں شرما کے رو رہے ہیں کچھ آپ۔ ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی، اور میرے کچھ دوست، میرے کچھ احباب وہ پڑھتے ہیں، وہ اکثر پڑھتے ہیں کہ حسنین 3 جمادی الثانی کو نانا کی قبر پہ آئے تھے اور آ کے کہا تھا نانا اماں بیمار ہے۔ میں ان سے علیحدگی میں بھی، تنہائی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ فکرہ نہ کہا کرو نہ حسنین نے کہا بیمار ہے۔ دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے، حسن نے حسین سے کہا حسین نانا کو آپ سے زیادہ پیار تھا، آپ نانا کو بتائیں حالات کیا ہیں۔ حسین بادشاہ نے امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھ کے رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا، اور شبیر نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کا دل چیر دیتا ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں اماں نماز پڑھتی وہ جگہ، اجر تیری زندگی مالک سلامت رکھے، مالک دعائیں مستجاب فرمائے، یہاں حاضری سب کی مالک قبول فرمائے۔ اور پھر بتاؤں یہ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ یہ سن لیں اور میں آپ کو سلام کروں، بس یہی سن لیں، میں آپ کو سلام کروں۔ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا کہ ایک دن میرے مولا علی حسین بادشاہ کی انگلی پکڑ کے مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، چلتے چلتے فقیر کے دربار میں بیٹھے ہوئے عزادارو، شبیر نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، حسین نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، آنکھیں بند کر لی، چونکہ سیدہ فرما گئی تھی میرے حسین کا خاص خیال رکھنا۔ علی بھی سامنے مٹی پہ بیٹھ گئے، حسین بادشاہ کا سر چوم کے کہتے ہیں حسین تیری ماں کہہ گئی تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے، حسین مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، میں تعمیل حکم کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں اٹھ جاؤں گا، میں آنکھیں بھی کھول لوں گا۔ شبیر صرف اتنا بتا دے آنکھیں بند کیوں کی ہے؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ آئے کر کے رو یار، بیٹھ کر کے رو۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے، ہر آنکھ پرنم ہو گئی، یکم محرم میں بھی آنکھ کے ساتھ گھر جاؤ گے، شہزادی آپ کو سلامت رکھے گی، آپ کے سفر بخیر ہو جائیں گے۔ اور مجھے ایک بات بتا دو، میں اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، کوئی سوال کرنے کے لیے جاؤ، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، 8-10 لوگ اکٹھے چلے جاؤ تو کتنے بندے دستک دیتے ہو؟ میں ہاتھ باندھ کے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بزرگوں، عزیزوں، سفید داڑھیوں والوں، بزرگوں، مجھے بتاؤ کتنے بندے؟ ایک آگے بڑھ کے بابا جی دستک دیتا ہے۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں، اس کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے ہمسائے میں 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی۔ جو ہائے کر سکیں وہ ہائے کر لیں۔ 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اندر سے سیدہ اٹھ کے آئی ہے، شہزادی نے
दरवाजे के करीब आके आवाज दे के कहा, तुम्हें नहीं पता ये जिस दरवाजे को इतनी जोर से खटखटा रहे हो, यहाँ पे नबियों का सुल्तान खड़ा होता था। बाहर से आवाज आई, सवाल न कर जवाब दे, बता अली कहाँ है। शहजादी आवाज दे के कहती है, मशगूलुन फी जमेल कुरान। पता नहीं कौन सा बंदा है जो तौहीन सैयदा अपने सर पे मातम न कर सके। जब कहा ना मशगूलन फी जमेल कुरान, बाहर से आवाज आई, औरतों वाले बहाने न कर, करो मातम यार जिसके पास हाथ है। शहजादी आवाज दे के कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती, अली कुरान जमा कर रहे हैं। बाहर से आवाज आई, अगर दरवाजा न खुला तो हम दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। शहजादी आवाज दे के कहती है, मैं सिद्दीक़ा कुबरा हूं, मैं जब कह रही हूं अली कुरान जमा करने में मशगूल है, कसरत तफहीर के अंदर ना आना। अदारो सुनोगे, बाहर से 70 बंदे थे, एक बार मेरी तरफ देखना, फिर जिसका दिल चाहे मातम करे, जिसका दिल चाहे मुंह छुपा ले। अदारो सुनोगे, 70 बंदों में से किसी ने हाथ मारा, किसी ने ठोकर मारी, किसी ने धक्का लगाया। अंदर से बतूल ने दाएं दरवाजे के साथ, दाएं कंधे के साथ दरवाजे को रोके रखा। बाबा जी मैं आपकी रोटी हुई आंख की कसम खा के कह रहा हूं, अचानक एक इतना जोर का धक्का लगा कि दरवाजा दोनों तरफ से उखड़ गया। पिंडी वालों, दरवाजा जमीन पर गिरा, लेकिन दरवाजे से पहले हुसैन की मां गिर गई। जैसे मातम नहीं आता वो सैयदा से माफी मांगे। दरवाजा बतूल पे गिर गया और दरवाजा डॉक्टर साहब खाली नहीं था, दरवाजे को आग लगी हुई थी। तो मुझे बताओ कि जब दरवाजा बतूल पे गिर गया तो लोग एक तरफ से गुजर गए, हम आदमी जवान जिसे मातम ना है वो मुंह छुपाए, शहजादी का दुख है। लोग इधर उधर से नहीं गुजरे, लोग उस दरवाजे से गुजरे जो सैयदा पे पड़ा था। 70 बंदे दौड़ के शहजादी के घर में दाखिल हुए। बस आखिरी फिक्रा, अंदर से अली निकले। जब अली निकले तो शहजादी दरवाजे के नीचे थी। बेफिक्रा समझ लेना मैं क्या लफ्ज कहूं। शहजादी ने दरवाजे के नीचे से दाया हाथ बुलंद किया, अली की अबा के दामन में डाला, आवाज दे के कहती, अली बाहर न जाना, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। करीब एक शख्स खड़ा था, उसने कहा, ज़हरा छोड़ अली का दामन। शहजादी आवाज दे के कहती, ना छोड़ू तो क्या करोगे? सर उठा जिसने मातम करना है। जब कहना क्या करोगे जब नहीं छोड़ूंगी, इसने अपनी तलवार न्याम समेत उठा के सर पे लहरा के बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की अबा के दामन में था। ज़हरा की आवाज आई, बाबा तेरी बेटी का हाथ टूट गया, किसी ने तादियाना मारा, बाबा मेरी फसलियां।